بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عازمین حج کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے بائیو میٹرک اور پاسپورٹ اور ٹریننگ کے حوالے سے۔ تو بائیو میٹرک کا آغاز رمضان المبارک میں کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی اعلان ہوگا ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کافی عرصے سے بائیو میٹرک کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ان میں سے بعض پہلے ہی بائیو میٹرک کروا چکے ہیں، حالانکہ منسٹری کی طرف سے بار بار منع کیا جا رہا تھا کہ جب تک بائیو میٹرک کا اعلان نہ کیا جائے بائیو میٹرک نہ کی جائے۔ بہرحال اب جو لوگ بائیو میٹرک پہلے ہی کر چکے ہیں وہ انتظار کریں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ منسٹری کیا کہے گی۔ اور پاسپورٹ کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے کہ جن لوگوں کے پاسپورٹ جمع نہیں ہوئے تھے ان سے کہا جا رہا تھا کہ مختلف نیوز آ رہی تھی کہ پاسپورٹ وہ اپنے متعلقہ بینکوں میں جمع کروائیں گے۔ تو اب یہ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تمام لوگوں کو پاسپورٹ اپنے جمع نہیں کروانے ہیں، بلکہ وہ لوگ جن لوگوں کے پاسپورٹ بن کر نہیں آئے تھے اور ان کے پاس پاسپورٹ کے ٹوکنز وغیرہ موجود تھے، تو اب ٹوکن کے بعد اب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے اب یقیناً ان کے پاسپورٹ بن کر آ گئے ہوں گے، تو وہ ان پاسپورٹس کو اسکین کر لیں۔ اوریجنل پاسپورٹ جمع نہیں کروانا ہے، بلکہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ متعلقہ بینک میں جمع کروائیں گے، اس بینک میں جہاں آپ نے حج کی درخواست جمع کروائی تھی اور حج کی تینوں اقساط آپ جمع کروا چکے ہیں، اسی بینک میں آپ پاسپورٹ کی کاپی جمع کروائیں گے اور اپنے پاس اسکین کر کے بھی رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عازمین حج کی رہائشوں کے متعلق جو ہے وہ اہم اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے تینوں اقساط جمع کروا دی، یعنی کہ حج کی رقم ادا کر چکے ہیں اور اس میں انہوں نے علیحدہ کمروں کے لیے رقم جمع کروائی تھی، تو ان کے لیے ایک امپورٹنٹ اعلان یہ ہے کہ مکہ میں جو رہائش ہوگی حجاج کرام کی اور عزیزیہ میں، تو وہاں پر تو ان کو علیحدہ سے روم پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو بھی علیحدہ سے کمرے کی سہولت حاصل نہیں ہوگی، چاہے ان لوگوں کو لیے بھی نہیں ہوگی جنہوں نے اس کے لیے علیحدہ سے رقم جمع کروائی ہے۔ مدینہ میں سب کو مطلب خواتین کو خواتین کے ساتھ روم دیے جائیں گے شیئرنگ بیسس پر، اور حضرات کو حضرات کے ساتھ شیئرنگ بیسس پر روم دیے جائیں گے۔ لانگ پیکج کے تحت حجاج کرام کے جو مدینہ منورہ میں حج کے دوران اسٹے ہوتا ہے وہ 8 دن ہوتا ہے، اور شارٹ پیکج کے تحت 3 سے 4 دن، تو یہ 3 سے 4 دن یا 8 دن جو ہے یہ حجاج کرام کو علیحدہ کمروں والی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جس میں عازمین حج جو ہیں ان کے ساتھ کچھ اسپیشل لوگ بھی جاتے ہیں، یعنی کہ وہ افراد جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے رائے یہی ہے کہ وہ ویل چیئر پاکستان سے ہی لے کر جائیں، اور کیونکہ جب سامان جو بھی لے کر جایا جاتا ہے جہاز میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے بھی، تو ویل چیئر کا وزن جو ہے وہ سامان کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایئر لائن جو ہے وہ ویل چیئر کا ویٹ کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، تو اس لیے اپنے ساتھ ہی پاکستان سے لے کر جائیں، ورنہ پھر وہاں پر آپ کو ویل چیئر حاصل کرنے کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوں گے اور کچھ رقم بھی جمع کروانی ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان سے ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہے کہ ٹریننگ کا جو اعلانات کیے گئے تھے کہ وہ 2 مرحلوں میں ہوگی، ایک مرحلہ رمضان سے پہلے اور ایک مرحلہ جو ہے وہ اس کا رمضان المبارک کے بعد ہوگا، تو کافی سارے لوگ ٹریننگ حاصل بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر کسی بھی عازم حج کی ٹریننگ کسی وجہ سے رہ گئی ہے، وہ اپنے ایریے سے دور تھے یا جہاں پر بھی ان کے ٹریننگ کا مرکز تھا، تو اگر کہیں اور اسے وہ ٹریننگ اویلیبل ہے تو وہ وہاں سے یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے دوران ٹریننگز نہیں ہوں گی، ٹریننگ کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یعنی کہ عید الفطر کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گا۔
اور ہمیں جیسے ہی اطلاعات آتی رہیں گی، کوئی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں گی، ہم گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، جس طرح سے پہلے آپ کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے کرتے رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔